यहाँ रहमत को ज़हमत समझा जाता है। अब आप देख लें, रहीम यार खान में कितना अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि आमना बीबी जिनकी 4 बेटियां हैं, उनको उनके मियाँ ने इस तरह से तलाक दे दी कि तुम्हारी तो बेटियां पैदा हो रही हैं और मैं तो तुम्हें नहीं रख सकता। फिर 5वीं बेटी मैंने कहा मैं तो नहीं रख सकता तुम्हें, और अपनी बेटियों को ज़हमत, मतलब आप सोचिए किस कदर बदबख्त शख्स होगा जो अपनी इतनी प्यारी बेटियों को ज़हमत समझ के अपनी बीवी को तलाक देते। और फिर आमना ने क्या किया कि आमना ने हिम्मत तो नहीं हारी, आमना ने एक रेडी लगा ली है रहीम यार खान जैसे इलाके में। और इस हवाले से मजीद रिपोर्ट करें बिलाल हबीब। ये है नूरे वाली की रहायशी आमना बीबी, जिसका घर बेटा पैदा न होने की वजह से उजड़ गया। पंद्रह साल कबल उसकी शादी फैयाज अहमद से हुई, लेकिन एक के बाद एक बेटी की पैदाइश ने फैयाज को सफ़ाक बना दिया और आमना को सिर्फ इसलिए तलाक दे दी कि उसके यहाँ 5 बेटियां पैदा हुई। माँ बच्चों को भूखा नहीं देख सकती, ये भूख थी जिसने आमना को हौसला दिया और अब वो बिरयानी की रेडी लगाकर बेटियों का पेट पाल रही है। तीसरी बेटी पैदा हुई तो लड़ाई झगड़ा बस बढ़ता ही गया। फिर चौथी बेटी पैदा हुई, फिर ये 5वीं बेटी जब पैदा हुई तो इसके साथ भी मुझे तलाक ही हो गई। तो फिर मैंने अपने भाई बहन से कुछ नहीं मांगना शुरू नहीं किया। मैंने कहा नहीं, अपनी ही करनी है, अपनी हिम्मत करनी है, बच्चों बेटियों को अपना ही खुद पालना है। मुशक्कत करती माँ की मदद 7 साल बेटी फिजा स्कूल से वापसी पर करती है। मम्मा से हेल्प भी करवाती हूँ, मम्मा से पैसे भी, साइकिल भी मेरी मम्मा ने सिखाई है मुझे। मैं वहाँ से आके फिर मम्मा मुझे पैसे भी देती है, हम गुजारा करते घर का। बेटियों को कभी गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है और किसी माँ को सिर्फ इसलिए तलाक दे देना कि वो बेटा ना दे सकी, यकीनन हमारे माशरे का एक तारीख तरीन पहलू है। अच्छा भाई, ये एक जहालत की इंतहा इस लिहाज से भी है कि अब तो मेडिकल साइंस भाई दुनिया में फ़ोन यूज़, बल्कि पाकिस्तान की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर जो स्मार्टफोन यूज़र्स हैं उनकी तादाद करोड़ों में पहुँच गई है। हर किसी के पास यूट्यूब है, गूगल एक्सेस है हर तरफ से। ये बात बेसिक कॉमन सेंस की है कि उसके अंदर पता लग जाता है कि अगर आपके यहाँ बेटी हो रही है तो उसके अंदर खातून जिम्मेदार नहीं है। जेनेटिकली भी वो जिम्मेदारी मर्द पर आयद होती है। अगर किसी के घर में बेटियां हो रही हैं तो खुदा का वास्ता है अपने गिरेबान में झांको लिटरली, लेकिन ये काम ना करो। लेकिन तो ये कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं है। एक बार फिर से मतलब जो ये ऐसा डिफेक्ट नहीं कि आपकी बेटी पैदा हो तो प्लीज ऐसा, लेकिन उसमें मतलब जिम्मेदार भी आप औरत को करार ना देना, मतलब बिकॉज ये तो आपकी जहालत है कि आप इतनी प्यारी रहमत की वजह से अपनी बीवी को और अपना घर बर्बाद लिटरली। तो इसी पर जरा कानूनी रास्ता आमना अब क्या इख्तियार कर सकती हैं, क्योंकि इंसाफ तो नहीं मिला। अब ये चलें ठीक है, तलाक दे दी वो एक अपनी जगह है, लेकिन उन बच्चियों की कफालत की जिम्मेदारी बाप की है। तो क्या कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकती है, ये हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी, उनसे जानते हैं। खदीजा, बहुत शुक्रिया आज सुबह आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बड़ा एक संजीदा नौयत का और संगीन टॉपिक है कि इस तरीके से बच्चियों की पैदाइश पे, जिस पे वो बेचारी जिम्मेदार भी नहीं है और बेटियां तो रहमत होती हैं, बजाय इसके कि उनको एक्सेप्ट करना होल हार्टेडली, आपने ये घटियापन किया। अब क्या हुकूक हैं खातून के, क्योंकि हमें यहाँ पर पता ही नहीं होता ना कि ना कंज्यूमर राइट्स का पता है ना और किसी हवाले से हमें चीज़ें पता है। ये खातून अभी क्या कर सकती हैं? बिल्कुल, पहले तो मैं इस पे बड़ा ही अफसोस का इजहार करना चाहती हूँ कि हम आज भी 21वीं सदी में एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ बेटी को एक बोझ समझा जाता है। बेटी की पैदाइश के बाद दुआएं की जाती हैं कि अल्लाह अगला बेटा दे, अल्लाह बेटा दे। बेटी को पता नहीं क्यों हमारे मुआशरे में इस कदर जो है कुछ खानदानों में, हमारी देहातों में इतना वो किया जाता है कि अभी रिसेंटली केस हुआ, एक बेटी पैदा हुई तो उन्होंने हॉस्पिटल में ही उस बच्ची को छोड़ दिया कि इसको हम घर लेकर जाएंगे तो खामन शायद मार देगा इसको या मुझे ही रहने नहीं देंगे, मुझे भी मार देंगे। तो ये हमारी बदकिस्मती से एक अलमिया है जो कि अभी आपने भी जिससे अपनी क्लिप चलाई है उसमें वो घर उजड़ गया। ये हमारे माशरे का एक स्टिग्मा है कि डाइवोर्स को उजड़ना समझा जाता है। क्यों उजड़ना समझा जाता है? एक खातून है, उसकी अगर उसको खामिद ने डाइवोर्स दे दी तो वो एक नई जिंदगी स्टार्ट करेगी। इस स्टिग्मा को हमने रिमूव करने के ये उजड़ना नहीं है। बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की किफालत करेगा, चाहे वो साथ रह रहा है बीवी के घर के अंदर या वो अलग रह रहे, उसने बीवी को तलाक दे दिया या
بیوی نے ہی اس سے خلا لی لیکن ہے. خدیجہ جیسے ہاں جس صورتوں میں سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں somehow ہم اتنے انفارچونیٹ ہے کہ یہاں پر نا طلاق یافتہ بچی جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہے. ہمارے ہاں تو بچی کو کہا جاتا ہے جب بچی کو گھر سے روانہ کیا جاتا ہے کہ بھائی بیٹا جس گھر میں تم بیاہ کے جا رہی ہو اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی اٹھنا چاہیے, بس اب اسی گھر میں جو کچھ ہو جائے تم نے برداشت کرنا ہے. تو جہاں پہ تو سوچ ہی دی جا رہی ہے, پھر آپ خود سوچیں نا کہ وہاں پہ طلاق یافتہ بچی جو کہ گھر آ جائے, گھر والے جس کو ایکسیپٹ نہ کرے تو اس بیچاری کی تو لائف ہی اجڑ گئی نا. نہیں کرتے, مطلب یہ مثالیں موجود ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے کیسز میں کہ جنازہ قبول ہوتا ہے ان کو, لیکن بیٹی اپنا ایک گھر چھوڑ کر ایک اپنے ماں باپ کے گھر میں آ جائے, وہ ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے, وہ ایک ذمہ داری سمجھی جاتی ہے. کیوں سمجھی جاتی ہے؟ کیونکہ ہم نے خواتین کو, ہم نے عورتوں کو فائنینشلی معاشی طور پہ اتنا اسٹیبل نہیں کیا, ان کو معاشی طور پہ انڈیپینڈنٹ نہیں کیا کہ وہ اپنے لیے خود کما سکیں اور اپنے روزگار کے لیے فراہمی کے لیے کچھ کر سکیں اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کر سکیں. اس میں سب سے پہلے ہمارا قانون, جب آپ نے بات کی ہے, بڑا ضروری ہے آئی تھنک لوگوں کو یہ جاننا اور بتانا کہ ڈائیورس جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے, وہ بچوں اور والدین کے درمیان میں نہیں ہوتی. اس کیس میں بڑا انفارچونیٹ ہے کہ باپ نے ہی اپنے بچوں کو دربدر کر دیا, لیکن باپ اس ذمہ داری سے نہیں ہٹ سکتا کہ اس نے منتھلی اپنے بچوں کو مینٹین کرنے, ان کے اسکول کا خرچہ, ان کا جتنا بھی روزمرہ کی زندگی میں ان کا خرچہ ہوتا ہے وہ سارا پے کرنے کا لائبل ہے. خدیجہ کاش ایسا ہوتا, تبھی تو بیچاری وہ ریڈی لگانے پہ مجبور ہوگی. تو اب آمنہ کیا کر سکتی ہے, کیا اسٹیپ ان کے پاس؟ اور آمنہ جیسی بہت ساری خواتین جن کو ان کی میاں صرف اس لیے چھوڑ دیتی ہیں کہ جی بھی تم تو مجھے بیٹا نہیں دے سکی, تم مجھے ایئر نہیں دے سکی میری فیملی کے لیے. تو یہ کس طریقے سے جو ہے خواتین جو ہیں یہ قانونی چارہ جوئی کر سکتی ہیں؟ بالکل, سب سے پہلے تو آمنہ کے خاوند کے لیے بڑا ضروری پیغام کہ بیٹی کی پیدائش کی جو ذمہ داری تھی وہ خاوند کی ہوتی ہے. اس میں بیٹے دینے والے جو ہیں وہ کروموزوم جو ہے وہ باپ نہیں دینا ہوتا ہے, تو یہ ذمہ داری پوری کی پوری لڑکی پہ عائد کر کے, لڑکی کو دربدر کر کے, لڑکی کو زندہ دفنا کے, لڑکی کو طلاق دینے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. ہمیں خاندان کا سوچنا چاہیے کس طرح لڑکیوں کی پرورش کرنی ہے. لڑکیاں ہی آگے جا کے مائیں بنتی ہیں. یہ وہی ماں ہے جس نے بیٹی کو جنم دیا, اور یہ وہی بیٹا جس نے طلاق دیا ہے, یہ اسی کو اس کی ماں نے جنم دے کے بڑا کیا تھا. تو سب سے پہلے اس میں ہم قانونی اگر راستہ میں آپ کو بتاؤں تو قانون ہمارا بڑا کلیئر ہے. اگر باپ جو ہے بچوں کو منتھلی پے نہیں کر رہا, لڑکی جو ہے وہ عدالت جائے گی. فیملی کورٹ کی پیرنٹل جورسڈکشن ہے, کوزا پیرنٹل جورسڈکشن میں وہ اس چیز کا تہیہ کر سکتی ہے کہ کتنا باپ کماتا ہے اور وہ منتھلی بچوں کو پر بچہ کتنا دے گا. اچھا, اور اس چیز کا تعین جو ہے وہ ایویڈنس کے بعد بھی ہو سکتا ہے اور ایویڈنس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر باپ کا. لیکن خدیجہ ایک چکر یہ ہے, یہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں موجود بھی ہیں, اس پہ اکثر بات بھی ہوتی رہی. یہاں پر مسئلہ ہے ایک ایسی خاتون کا کہ جن کو اپنے 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس طریقے سے, اور ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ کہ یہ نظام کچھ اس طریقے کا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لوگ پولیس کے پاس جانے سے بھی اور عدالت جانے سے بھی کتراتے ہیں کہ جو ہے وہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا, وہ افورڈ نہیں کر سکتے اور خود پلیڈ بھی نہیں کر سکتے اپنا کیس. کیا کریں پھر اس پہ؟ ریاست خود مدعی بن سکتی ہے. اور دوسرا یہ جو چائلڈ پروٹیکشن اور ویمن پروٹیکشن بیوروز ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ افیکٹو ہیں, کچھ کر رہے ہیں؟ یہ بالکل, میں آپ کو بتاتی ہوں, فیملی کورٹ میں جب کیس آپ کرنا ہوتا ہے تو آپ کا صرف 20 روپے کا اسٹیمپ پیپر ہوتا ہے, 20 روپے کی کورٹ فیس ہوتی ہے جو لگنی ہوتی ہے. باقی ایسے بھی لائرز ہیں جو مفت فراہمی دے دیتے ہیں ایسی خواتین کو جو کورٹ آتی ہیں. میں خود کورٹ میں دیکھتی ہوں, وہ آ کے پوچھتی ہیں کہ کوئی ہماری ہیلپ کر دے. تو اس طرح ججز بھی جو ہیں, اگر میرے پاس کوئی لیگل سپورٹ نہیں ہے تو ججز بھی انشور کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی رہنمائی ہو. وہ خود ریکویسٹ کر دیتے ہیں, وہ خود اپوائنٹ کر دیتے ہیں کہ کورٹ میں کوئی ایسے لائرز جو کہ ریگولرلی افیئر ہو رہے ہوں, وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ ان کا مقدمہ جو ہے, آپ ان کا کیس جو ہے وہ لڑیں. اور اگر کوئی بھی نہ ہو, وہ اپنے طور پہ ہی ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ اس میں اتنا خرچہ ہوگا اور یہ اس لڑکی کو اس کے بچوں کے لیے ملنا ہے. تو لیکن کورٹ کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے. اگر اپنے رائٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے بچوں کے اگر خامن نہیں دے رہا, اگر ان کا باپ اپنی ذمہ داری جو ریلیجسلی اس کے اوپر عائد ہے, مورلی لیگلی ہر طور پہ عائد ہے, وہ اگر نہیں پوری کرا تو اس کے لیے قانونی راستہ اختیار کرنا ضروری ہے. کیونکہ باقی چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بچے اگر بچوں کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے, وہ ان کو سپورٹ کر دیتے ہیں, ان کو رکھ لیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہمارے عمران خان نے جو سٹارٹ کیا تھا, احساس پروگرام سٹارٹ کیا تھا, صحت کارڈ سٹارٹ کیا تھا, یہ کچھ ایسے انیشیٹوز ہیں جو ان عورتوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں فائنینشلی.
لیکن اس کے چلیں۔ علاوہ ہمارے پاس کوئی وہ اور جو قانون کے علاوہ کوئی اور راستہ ٹھیک ہے، نہیں۔ بہت شکریہ. اور قانون نے اس حوالے سے بالکل خواتین کو تحفظ فراہم کیا ہے. بہت شکریہ جی. بیرسٹر خدیجہ صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ہمارے ساتھ تو مسئلہ بھی اشفاق آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پہ چاہے خواتین تو ویسے بھی اپنا حق مہر نہیں لیتی. آپ کی شادی وہ کہتی بس اب حق مہر اگر لیں گے مانگیں گے تو پھر ہمارے میاں کے دل میں ہمارے لیے کوئی ایسی بات آ جائے گی کہ بس حق مہر کیوں مانگ لیا ہے. بالکل ایسے تو بہت ساری خواتین تو معاف بھی کر دیتی ہیں. تو ایک ایسے حالات میں آپ خود سوچیں کہ کتنا مشکل ہوگا ایک عورت کے لیے. نہیں، اور دوسری چیز یہ کہ مدیہ میں عدالت سے رجوع کریں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی زون میں جا کے کسی کی بات سمجھتے ہیں تو وہ آپ کو آئیڈیا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو فیل کرنا کہ وہ کس حالت سے گزر رہی ہوگی. اب ہم مشورے دے رہے ہیں ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن آپ سوچیں کہ ایک نہیں ہے نا، 5 بچی ہیں. ایک بچہ سنبھالتے ہوئے آپ کی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے، اور 5 بچیاں بھی سنبھالے. پھر اس کے پاس ظاہر ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمیں ابھی پتہ چل رہا ہے کہ جی سسٹم جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے بظاہر، لیکن وہ جائے گی تو وہاں پر وہ ظاہر ہے کہ دوسرا فریق بھی آ کے اس کے لیے مشکلات کھڑی کرے گا. ایک عورت کا عدالت میں جانا، کسی کورٹ میں جانا، فیملی کورٹ میں جانا، وہیں پہ اس کو پہلے ہی مار دیتا ہے. اس کو لگتا ہے چیزیں بہت مشکل ہوں گی اور چیزیں مشکل ہوتی نہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اگلے شوز میں نہ صرف یہ کہ اس پہ فالو اپ لیں بلکہ ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جو ویمن پروٹیکشن بیورو یا چائلڈ پروٹیکشن بیورو اس حوالے سے کیا کچھ کر رہے ہیں. Since we have also taken up the issue, so دیکھتے ہیں جی کہ کیا ہوتا ہے. آگے جا کے ہم اس کی اپڈیٹ بھی لیتے رہیں گے.